مسلمانوں سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں، اور یہ ایسا مقدمہ نہیں ہے جس کے لیے ہمیں دلائل دینے پڑیں۔ دنیا کے تمام انصاف پسند، یہاں تک کہ یہودی انصاف پسند بھی، عیسائی تو بہت بڑی تعداد میں، ہندوؤں کی بڑی تعداد مسلمانوں کے مقدمے کو خود پیش کر رہی ہے عالمی عدالت میں اور اجتماعی عدالت میں، دنیا کے انسانوں کی عدالت میں ان کے قضیے کو پیش کر کے اس کا ثبوت وہاں پہنچا رہی ہے کہ مسلمان مظلوم ترین لوگ ہیں۔ تو واقعہ تو یہ ہے، مسلمانوں کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے واقعات کی کہ وہ دھماکے کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، یہ دشمنوں کی ایجنسیوں کی کارروائیاں ہیں، یہ ان کی بدتماشیاں اور بداتواریاں ہیں، یہ الزامات اور اعتراضات کرنے کے مسالے ہیں جن کو تیار کیا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک ایجنسی موساد، اسرائیل کی ایجنسی موساد کا یہی مشن ہے پوری دنیا میں کہ اس طرح کے دھماکے کر کے مسلمانوں پر الزام عائد کر کے انہیں بدنام کیا جائے اور ان کے جوانوں کو جیلوں میں ٹھوسا جائے اور ان کی آبادیوں پر بم گرائے جائے۔ اس پر تحقیقی مقالات آ چکے ہیں، رپورٹس آ چکی ہیں، عیسائیوں کی آ چکی ہیں، یہودیوں کی آ چکی ہیں، اس کے جاسوس پکڑے جا چکے ہیں، ثبوت بہم مل چکے ہیں، لیکن میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، ٹی وی ان کے ہاتھ میں، ریڈیو ان کے ہاتھ میں، اخبارات ان کے ہاتھ میں، جو لکھ دیا جاتا ہے بیچارے یہ غریب مسلمان مظلوم ہونے کے باوجود یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ہی میں سے کچھ ظالم لوگ ایسی فضا بنا رہے ہیں کہ اس کے ریاکشن میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ خبر سازی کی مہم ہے، یہ ایک کارخانہ ہے جس سے جھوٹی خبریں گڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد نیوز ایجنسیوں کو پاس کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ خبریں ٹھہرائی جاتی ہیں فضا میں تاکہ ٹی وی کی اسکرین پر انہی کو دیکھا جائے اور اخبارات کے صفحات میں انہی کو پڑھا جائے۔ اکثر لوگ کیونکہ پڑھے لکھے نہیں اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ کچھ نہیں پڑھتے جو انہیں پڑھنا چاہیے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ 99% سے زیادہ آبادی آج ہماری ایسی ہے جو حقائق سے واقف نہیں، ان کے ماخذ اور سرچشموں سے واقف نہیں، جو کچھ صبح غذا دی جاتی ہے اخبارات کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچائیاں ہیں، واقعات ہیں، فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، ان پر یقین کر لیتے ہیں، ان پر تبصرے کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور دن بھر انہی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، گویا کہ یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے بغیر کسی دلیل کے، محض جھوٹی اخباری خبر کی بنیاد پر کہ کسی مسلمان نے کوئی واقعہ کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ہندوستان کی فسطائی طاقتوں نے بھی اسی پالیسی کو اختیار کیا ہے، لہذا جا بجا مسلمانوں کو ملوث کر کے دکھایا جاتا ہے، ان پر الزامات تھوپے جاتے ہیں اور جھوٹ موٹ کسی کو بھی راستے سے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور ٹارچر کر کے اس سے بیانات جبرن لکھوائے جاتے ہیں تاکہ اس امت کو بدنام کیا جائے۔ اس کے حقائق بھی بے شمار سامنے آ چکے ہیں۔ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ یہودی اور مشرک اور عیسائی سارے اہل باطل گویا مل گئے ہیں کہ اس امت مسلمہ کو اٹھنے نہیں دینا ہے، اسے کچل دینا ہے، اسے جینے نہیں دینا ہے۔ اور اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھ لیجئے کہ قرآن اللہ کی کتاب، معجزات، نور، ہدایات، بشارات، خدا کا کرم، اس کا فضل، اس کا بہتا ہوا دریا، اس قرآن پاک کے سرچشمے پر پابندی لگانے کے لیے رات و دن وہ بے چین، اور جس ملک میں بھی کسی حکومت نے قرآن کے مدرسے کھولے تو اس حکومت کو انہوں نے ختم کیا، اس کی اسمبلی توڑ دی۔ اگر انہیں کچھ حملہ کرنے والوں سے دشمنی تھی اور اس کا ثبوت ان کے پاس تھا تو انہیں گرفتار کرتے، پکڑتے، جو واقعی قرار واقعی سزا تھی وہ انہیں دی جاتی۔ قرآن سے دشمنی کے کیا معنی، عورت کے پردے سے دشمنی کے کیا معنی، سر پر اسکارف کی دشمنی کے کیا معنی، غیر سودی نظام سے دشمنی کے کیا معنی، اسلامی معاشرت سے دشمنی کے کیا معنی؟ کیا آپ اس کے پیچھے یہ محسوس نہیں کرتے کہ خباثتیں ہیں، قباحتیں ہیں، گندگیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں، ابلیسیت ہے جو بولتی ہے؟
فرانس میں، ہالینڈ میں اور کتنے یورپین ممالک میں پر تولے جا رہے ہیں کہ اسلامی معاشرت کو اس طرح ختم کر دیا جائے کہ کسی لڑکی کے سر پر دوپٹہ نہ رہنے پائے. اس کے سر پہ دوپٹہ ہے تو تمہارے تن بدن میں آگ کیوں لگتی ہے؟ تمہاری شیطنت کیوں بھڑکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ موجودہ دور کا کافرانہ تمدن، موجودہ دور کا ابلیسی تمدن شہوت پرست ہے، عریانیت پرست ہے. موجودہ دور کا تمدن ناپاک و گندا ہے. موجودہ دور کا تمدن نکاح کی جگہ زنا کو جگہ دینا چاہتا ہے، امانت کی جگہ خیانت کو فروغ دینا چاہتا ہے، اور عدل کی جگہ ظلم کی ناؤ چلانا چاہتا ہے، اور روشنی کی جگہ سیاہی پھیلانا چاہتا ہے. موجودہ دور کا تمدن اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، اس وقت کے طاغوت، اس وقت کے ابلیس، اس وقت کی شیطانیت کے علم بردار ہیں. انہیں جب تک پہچانا نہیں جائے گا اس وقت تک آپ یہ نہیں سمجھ سکیں گے دوست کون ہے، دشمن کون ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، مانو. وہ اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہے جہنم کے لیے، بھڑکتی ہوئی آگ کے لیے. کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ اپنی عورتوں کے سر پر سے دوپٹے کھینچ لو گے؟ اس کے لیے تیار ہو کہ تم ان کو پینٹ اور شرٹ پہناؤ گے؟ کیا اس کے لیے تیار ہو کہ انہیں ننگا کر دو گے؟ کیا تمہارے یہاں اب ماں اور بہن اور بہو اور بیوی اور عام چلنے والی عورت کے درمیان کوئی تقسیم باقی نہیں رہے گی؟ کیا تمہارے ذہنوں سے اب اخلاقیات اور عزت نفس اور احترام کے سارے معنی کھرچ کے پھینک دیے جائیں گے؟ کیا تمہارے نوجوان سب اب آوارہ ہوں گے؟ کیا اب شرابیں پی جائیں گی؟ کیا اب سینما کا رواج ہوگا؟ کیا اب گندی فلمیں دیکھی جائیں گی؟ اور کیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے گندے تعلقات قائم کیے جائیں گے؟ چیٹنگ کی جائے گی ہر اس سے جس سے نہ کرنا چاہیے، اوقات برباد کیے جائیں گے، غلط تعلقات قائم کیے جائیں گے، اور آنکھوں کو اپنے شرم سے محروم کر دیا جائے گا، اور پیٹ کو حلال غذا سے محروم کیا جائے گا. کیا مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا مسلمانوں نے یہ طے کیا ہے کہ جو سیلاب بلا آ رہا ہے وہ اس کو موقع دیں گے، کوئی پشتہ تعمیر نہیں کریں گے؟ جو زہر دیا جا رہا ہے اسے کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے. جو گندے مشروبات دیے جا رہے ہیں انہیں اپنے حلق میں اتارتے رہیں گے. جو گندے نظام معاشیات کے ادارے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے. ناپاک و گندی سیاست کے وہ ہرکارے رضاکار بنے رہیں گے. کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ یاد رکھا جائے کہ اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو خدا سے تعلق کو ختم سمجھیے، خدا سے تعلق کو ختم سمجھیے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير والله رؤوف بالعباد. اہل ایمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول اور آخرت کے منکر ہیں اور اللہ کے قانون نظام کے منکر ہیں ان سے دوستی رچائیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. جو لوگ اللہ کے منکر، نبی کے منکر، آخرت کے منکر، قرآن کے منکر، اسلامی قانون کے منکر، حیا کے منکر، شرم کے منکر، پردے کے منکر، اسلامی سزاؤں کے منکر، جو لوگ اس کے منکر ہیں